بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں متقین کی صفات بیان ہوئی تھی۔ انسان اعتقاد کے اعتبار سے اسم پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات کو جانا اور مانا، وہ مومنین کہلاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات کو نہ جانا نہ مانا، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات کو جانا تو صحیح لیکن دل سے مانا نہیں، یہ منافقین کہلاتے ہیں۔ مومنین کا تذکرہ ہو چکا۔ آج کے درس میں کافرین اور منافقین کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو راہ حق دکھائیں یا نہ دکھائیں، ان کے سامنے اسلام پیش کریں یا نہ پیش کریں، ان کو جنت کا شوق دلائیں یا نہ دلائیں، ان کو جہنم سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ انسان، میں نے بتایا تھا، حواس خمسہ سے پہلا مرحلہ یہ حواس خمسہ سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے حواس خمسہ کو ہی بند کر کے رکھ لیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہریں لگ چکی ہیں، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردے آ گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتلاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ان کے لیے تیار ہے۔ اب ان الفاظ کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا معنی کیا ہے؟ کافر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھپانے والا۔ مثال کے طور پر کسان ہوتا ہے نا، کاشتکار کھیتی باڑی کرتا ہے، تو وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کو بھی کفار کہا گیا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، تو ان کو بھی کفار کہا گیا، کافر ان کو کہا گیا چھپانے والے کو۔ اسی طرح وہ بادل جو اتنا گہرا اور گھاٹا ہو کہ جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ڈھپ جائے، سورج ڈھانپ دیا جائے، اس بادل کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ اس نے چھپا دیا، سورج کو ڈھانپ دیا اس نے۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو نہ ماننا، اور کافر کا معنی ناشکری کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے الفاظ آگے آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر چلو ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ انکار کرنے والا جیسے اصطلاحی کافر مراد ہے، جو اسلام کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو مسلمان کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ حق کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، حق کو ظاہر نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لیکن وہ اس کو دبا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے، یعنی اس نے چھپا لیا۔ اسی طرح نعمت کی ناشکری، اس کو بھی کفران نعمت بھی کہا جاتا ہے، نعمت کی ناشکری کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات جہنم کی جب میں نے سیر کی، دیکھا جہنم کو، تو اس میں کثیر تعداد میں نے عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، عورتیں کیوں ادھر؟ فرمایا کفران العشیر، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی چھوٹا سا گناہ کر رہی ہیں، شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں، لیکن اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا، سمجھے نا؟ تو اس وقت کفر کے معنی تو کئی آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کافر کہا گیا ہے، اس کافر کو کہا گیا جس نے حق کو جانا لیکن حق کو جاننے کے باوجود مانا نہیں، اس کو چھپا لیا،
اس کا اقرار نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، بلکہ چھپا گیا حق کو، اس وجہ سے کہا گیا کافر۔ ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر کفر پر اتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت یہ بتلائی کہ سمجھو کہ ان کے دلوں میں جو عقل سے انہوں نے کام لینا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ سن کر جو نفع لینا ہے وہ لینے کو تیار نہیں، آنکھوں سے دیکھ کر جو نفع لینا ہے وہ لینے کو تیار نہیں، تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر انذرتہم انذار کہا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ تخوف اس کا معنی بھی ہوتا ہے ڈرانا، اور خشیت اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اور خوف، خافا یا خوفو سے اگر خوف بنے اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ لیکن یہ ڈر چاروں الفاظ میں آیا ہے، لیکن فرق ہے۔ انذار اور تخوف کہتے ہیں دوسرے کو ڈرانا، اور خشیت اور خوف وہ ہوتا ہے خود ڈرنا، ایک فرق۔ دوسرا فرق، انذار اور تخوف جو دوسرے کو ڈرایا جاتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہے۔ ایک ہوتا ہے ازراہ محبت ڈرانا، خیر خواہی کے طور پر ڈرانا، جیسے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو منع کریں، بیٹا باہر نہ جاؤ، بہت گرمی ہے، لویں چل رہی ہیں، لو لگ جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ گرمی سے ڈرا رہی ہے لیکن بطور محبت کے ڈرا رہی ہے۔ ماں ایسے ہی ڈراتی ہے نا، بطور محبت کے ڈرا رہی ہے تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس کو کہا جائے گا انذار، اس کو تخوف، حالانکہ ہے ڈرانا، تخوف کا معنی بھی ڈرانا ہے، لیکن انذار جو ہے بطریق شفقت اور محبت کے جو ڈرایا جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایک نذیر بھی ہے، نذیروں بشیروں و نذیرہ، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ تو ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ اس ڈرانے سے ازراہ محبت ڈرانا مراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن ازراہ محبت، جیسے ماں اپنی اولاد کو ڈرا رہی ہوتی ہے کہ باہر کوئی دشمن ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جان کو نقصان دے سکتی ہے، تو وہ ازراہ محبت ڈرا رہی ہوتی ہے۔ انذار اسی سے نذیر بنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ نذیر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ازراہ محبت، آپ تو ان کے لیے پستے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنا اینٹ کر دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے رزلٹ نکالا ایسے بدبختوں کے لیے جو پیار کی زبان بھی نہیں مانتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اچھا، انذار کا معنی ہے ایسا ڈرانا جو بطور محبت کے ہو۔ تخوف کا معنی ہوتا ہے ایسا ڈرانا جو آگے اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ جیسے حکومت کوئی قانون جاری کر دیتی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی 6 مہینے قید میں پڑے رہو گے اور ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کا جو ڈرانا ہوتا ہے وہ تخوف کہلاتا ہے۔ ڈرایا گیا ہے دوسرے کو لیکن بطور آگے اس کا جو مقصد ہے وہ سزا ہے، سزا کے طور پر ڈرانا۔ اچھا، یہ تو ہے ڈرانا دوسرے کو۔ جو خود ڈرنا ہے وہ بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے خشیت اور ایک ہے خوف۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے، آگے چل کے یہ الفاظ آ جائیں گے قرآن مجید میں، اس وجہ میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں۔ خشیت اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے جو بطور محبت کے ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی کا دوست کسی کو کہتا ہے آ یار فلاں کام کر کے آئے، تو وہ آگے سے دوست کہہ دیتا ہے نہیں یار میں نہیں کروں گا، میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، یار میں نہیں اپنے ماں باپ کی ناراضگی مول لینا چاہتا۔ تو اب وہ ڈر تو رہا ہے ماں باپ سے، لیکن یہ سزا کی وجہ سے نہیں ڈر رہا، ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ بطور محبت کے ڈر رہا ہے۔ تو جب ایمان والوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے نا تو یہ والی خشیت مراد ہوتی ہے۔ یخشون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں ازراہ محبت کے، ایمان والے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، سمجھے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے خوف، خود ڈرنا۔ یہ خوف والا جو لفظ ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ڈرا جاتا ہے آگے سزا ہے، یار آجا چوری کرنے چلتے، نہ بابا نہ، پکڑے گئے تو تھانے میں لتر کھائیں گے، میں تو نہیں کرتا یہ۔ اب یہ جو ڈر رہا ہے یہ آگے اس کے بدلے میں سزا کھڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ڈر رہا ہے، اس کو کہا جائے گا خوف، اس میں محبت نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ اب یہ الفاظ کا فرق پتہ چل گیا۔ اب دیکھو انذار یہاں پر کہا گیا، انذار وہ ڈرانا ہے دوسرے کو جو بطور شفقت کے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شفیق کون ہو سکتا ہے امت کے لیے؟ اس وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پکے کافر ہیں ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آپ کو ڈرانے سے بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اب ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ بندہ کان سے سنتا ہے، دل میں کچھ سوچتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کچھ سوچتا ہے، کوئی سبق لیتا ہے، اب ان سے تو امید ہی ختم ہو گئی۔ ایسے پکے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔
बड़े अजाब से मुराद जितना उनका कुफ्र बढ़ा उतना उनके लिए अजाब भी बढ़ा। आगे काफिरों के एक और गिरोह का तज़किरा हुआ है, वो कहा गया वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान ले आए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। ये कौन लोग हैं? ये है मुनाफिकीन। अच्छा, मुनाफिक वो होता है, देखो काफिर वो है जिसके पास हक आया, उसने हक को मानने से इनकार कर दिया और हक को छुपा लिया। मुनाफिक वो होता है जिसके पास हक आया, उसने हक को भी कबूल कर लिया, लेकिन अपने दिल में उसने कुफ्र को भी कबूल कर लिया। हक का भी इजहार कर रहा है, लेकिन दिल में उसके कुफ्र मौजूद है। उस कुफ्र का इनकार नहीं है, बल्कि इकरार मौजूद है। इकरार ईमान का हो तो मोमिन बन जाए। हक आया, हक को माना, लेकिन हक को उसने अपने ऊपर सजाया नहीं, अपने दिल में बसाया नहीं, बल्कि दिल के अंदर वही पहले वाला कुफ्र मौजूद है, उसी पर कायम है। यह है मुनाफिक। अच्छा, अब मुनाफिकीन की दो किस्में। एक वो मुनाफिक हैं जिनको अपने कुफ्र जो उनके दिल के अंदर मौजूद है, जिसका वो इजहार नहीं कर रहे, इजहार तो ईमान का कर रहे हैं, लेकिन दिल में जो कुफ्र मौजूद है उस कुफ्र के ऊपर पक्के कायम है। ये किस्म ऐसी है, ये किस्म, एक किस्म तो ये है, ये किस्म भी अल्लाह के नजदीक मबगूज तरीन है। दूसरे मुनाफिक वो हैं वहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, मतलब क्या है? कुरान मजीद में ही आता है, वो शक में मुब्तला हैं तो मुनाफिक, इजहार इस्लाम का किया लेकिन दिल में कुफ्र है, लेकिन उस कुफ्र पर भी वो पक्के नहीं है, वो बैन बैन है, कभी इधर हो जाते कभी उधर, वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहे। एक किस्म वो है, लेकिन अल्लाह के नजदीक यह भी मबगूज तरीन है। अल्लाह के नजदीक यह भी मबगूज तरीन है। एक तीसरी किस्म है, ये दोनों किस्में मुनाफिक एतकादी यानी निफाक एतकादी कहलाते हैं, यानी अकीदे में इनके निफाक है। एक और किस्म है मुनाफिक की, उसको कहा जाता है मुनाफिक अमली। मतलब क्या है? कल शेरी भाई ने सवाल किया था कि एक बंदा है तो मुसलमान, नमाजें नहीं पढ़ता, नेक अमाल नहीं करता, उसको किस खाते में डालेंगे? काफिर कहेंगे, मुसलमान कहेंगे? ऐसा सवाल था। तो बात यह है कि वो आदमी जो मोमिन है, ईमान वाला है, लेकिन दीनी अहकामात पर अमल करने में वो सुस्त है या कजरवी इख्तियार करता ही नहीं है उन पर अमल, ऐसा शख्स ईमान वाला तो कहलाएगा, लेकिन इसको मुनाफिक अमली कहेंगे। क्यों? इसके अंदर सिफात मुनाफिकों वाली है। यार तू नमाज का इकरार कर रहा है लेकिन पढ़ता नहीं, तो है मुसलमान झूठ बोलता है, तो है मुसलमान वादा खिलाफी करता है, तो है मुसलमान और अमानत में खयानत कर लेता है। तो गोया कि सिफात इसके अंदर मुनाफिकों वाली हैं, इस वजह से इसको अमली मुनाफिक कहेंगे, यानी अमल इसने मुनाफिकों वाला किया लेकिन है मोमिन, ईमान वाला। ना उसके ऊपर कुफ्र का इतलाक होगा, ना उस पर मुनाफिक एतकादी का इतलाक होगा। है मुसलमान, पक्का ही मुसलमान, लेकिन सिफात उसमें मुनाफिकों वाली आ गई है, इस वजह से उसको अमली मुनाफिक कहा जाएगा। ये दोनों किस्में अल्लाह ताला ने यहां पर जिक्र फरमाई है, मुनाफिकीन एतकादी की, अमली की नहीं। अमली मैंने खुद बतलाई है। मुनाफिक एतकादी दो तरह के मैंने बताया, एक वो है जो अपने कुफ्र पर पक्के हैं, उनके दिल में कुफ्र ही जमा हुआ है, और दूसरे वो हैं जो अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे, कभी इधर उलट जाते हैं, कभी थाली के बैंगन बने हुए। तो अल्लाह ताला ने दोनों किस्मों का तज़किरा करके दोनों किस्मों का अंजाम भी बतलाया है। अब देख लेते हैं, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, कुछ लोग वो हैं मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर भी, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला गवाही देते हैं वो मोमिन नहीं है। क्यों? अल्लाह पर ईमान तो काफिर भी कई ले आते हैं, काफिरों के यहाँ भी जज़ा और सज़ा का सिलसिला है, वो इस वजह से आखिरत को भी मान लेते हैं। हिंदू भी मानते हैं अगला जन्म, उनके नजदीक भी है कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है।
لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا بازیاں کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین, وہ مومن نہیں ہے. اب یہاں پر اسلام اور ایمان کا بھی فرق سمجھو. مسلمان تو کہلا لیں گے منافقین, لیکن مومنین نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. آگے سورہ حجرات میں ایک واقعہ بھی آ جائے گا. کچھ اعرابی دیہاتی لوگ آئے تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کیا تھا, پھر وہ اونٹ چرا کر وہاں سے بھاگے تھے, پکڑے گئے تھے راستے میں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے قتل کیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ آئے تھے تو چھوٹی چھوٹی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان جتلاتے تھے. ہم آپ پر ایمان لے آئے, ہمارے لیے یہ بھی سہولت ہونی چاہیے, ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں. ان کو کہہ دو تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ایمان کے لیے چن لیا ہے. تو وہاں پر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ دیہاتی آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ان کو کہو نہیں نہیں, تم ایمان نہیں لائے, تم تو اسلام لائے ہو, ایمان تو اب تک تمہارے دلوں میں پہنچا ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ہے, دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرنا اور بظاہر زبان سے اقرار کر لینا, یہ اسلام ہے. کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, یہ میری زبان کہہ رہی ہے, یہ اسلام ہے. میں دل میں بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, وہی آخری نبی ہے, وہی نبی برحق ہیں. تو یہ میرا جو دل کے اندر جو ارادہ اور یقین بن گیا ہے, اس کا نام ایمان ہے. جو زبان پر آ گیا اس کا نام اسلام ہے. کسی کا نماز روزہ حج زکات یہ اس کا ظاہر ہے, اس کو اگر وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلائے گا, سمجھے. اگر ان کو دل میں بھی سچا مان کر عمل کرتا ہے پھر مومن بھی کہلائے گا. اگر دل میں ان کو سچا نہیں مانتا, صرف بظاہر نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہے, اسلام لے آیا, لیکن دل میں ابھی تک اس کے یہ تصدیق قلبی نہیں اس کو حاصل ہوئی, تو وہ منافق ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین, وہ مومن نہیں ہے, وہ ایمان والے نہیں, کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا من یقول آمنا باللہ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ان کو تو یہ لفظ جچتا ہی نہیں ہے ایمان کا. اسلم نہ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے پھر تو کوئی بات بھی ہے, ایمان کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹے سے, جہاد سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اس میں بہت سارے لوگوں کو مال غنیمت دیا. ایک صحابی تھے جو پکے صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے, بے جگری کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا, خود زخموں سے چور بھی ہوئے. لیکن جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ہاں بھائی اور کوئی رہ گیا حصہ لینے والا, تو وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کر دیتے, اس کو دیکھتا ہی نہیں. تو جب پہلی دفعہ ایسا ہوا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ بخاری شریف میں بھی واقعہ آتا ہے اور بھی حدیث کی کئی کتب میں آتا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے یا رسول اللہ, اللہ کی قسم یہ بھی مومن ہے, اس نے بھی دل کھول کر جہاد کیا ہے, اس کو بھی اس کا حصہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری بات سنتے اور آخر میں کہتے مومن او مسلم, یعنی تو جو کہہ رہا ہے اللہ کی قسم وہ مومن ہے, مومن یا مسلم. مسلم کہنا مطلب یہ تھا تو مومن ہونے پر کیوں زور دے رہا ہے, مسلم کہنا. تو وہ سوچ میں پڑ جاتے یار میرا سوال کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو حصہ ملے, اس نے دل کھول کے جہاد کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دے رہے ہیں اور ہنس کر فرما رہے ہیں مومن او مسلم, یعنی مومن یا مسلم. کہتے ہیں میں پھر سوچ میں پڑ جاتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا ہاں بھائی کون کون رہ گیا, تو وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے, حضور نے پھر اگنور کر دیا. حضرت سعد سے پھر نہ رہا گیا, حضرت سعد پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی قسم یہ بھی مومن ہے, اس نے بھی دل کھول کے جہاد کیا تھا, مطلب کیا تھا, اس کو حصہ دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت سعد کی طرف متوجہ, سعد تو قسم کھا رہا ہے اس کے مومن ہونے کی یا مسلم ہونے کی, اس کو مومن کہہ رہا ہے یا مسلم کہہ رہا ہے, یعنی دونوں میں سوچ کے فیصلہ کر کیا کہنا ہے. تو حضرت سعد پھر خاموش ہے گئے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. حضرت سعد کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا, پتہ نہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توجہ نہیں دے رہے, یہاں تک کہ سارا مال غنیمت تقسیم ہو گیا, ہاتھ خالی ہو گئے. تو حضرت سعد کہتے ہیں میں آیا, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, وہ بھی تو جہاد کر رہا تھا ہمارے ساتھ مل کر, آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا اور جو نئے نئے آئے ان کو دے دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بات یہ ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے
مجھے اتنا یقین ہے اگر میں اس کو کچھ بھی نہ دوں گا نا وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. اور وہ جو نئے نئے آ رہے تھے نا میں ان کو اس وجہ سے دے رہا تھا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. یہ تو میرا پرانا ہے, مجھے پتا ہے یہ مجھے چھوڑ کر تھوڑی جانے والا ہے, میں نہیں بھی دوں گا, مجھے اس کی محبت پر اتنا یقین ہے, میں نہ بھی دوں گا تب بھی اس کی محبت میں فرق نہیں آئے گا. کتنا اعتماد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر, قربان جائیں. اچھا پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تو جو بار بار اٹھ کے کہہ رہا تھا مومن, ایمان کا تعلق تو دل سے, تو نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ وہ چیز کہنا جو تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اسلام دیکھا ہے نا تو نے, ایمان تو نہیں دیکھا. ایمان تو دل کی بات ہے, اسلام ظاہر کی ہے, تو مسلم کیا ہے نا, مومن کیوں کہہ رہا تھا؟ یعنی سبق بھی دے دیا, ان کو بھی سمجھا دیا اور اپنی محبت کا اظہار بھی بتلا دیا کہ ہماری کتنی گہری محبت ہے. تو محبت واقعی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر دوست کو وقتی طور پر اگر نظر انداز بھی کیا جائے تو اس کو منہ نہیں بنانا چاہیے, لیکن اکثر لوگ ہوتے ہیں منہ بنا کے چل پڑتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں ایمان والے نہیں ان کے اوپر ایمان کا ٹائٹل کیوں نہیں لگ رہا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ایمان کے ٹائٹل کے حقدار کیوں نہیں بن رہے؟ یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے ہی آپ کو, اپنے ہی نفسوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, بات یہ وہ سمجھ نہیں رہے, ابھی بے عقلیں ہیں, ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, والذین آمنوا, ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو ملیک مقتدر ہے. سورہ رحمان جہاں ختم ہوتی شروع ہوتی ہے نا, اس سے پہلے سورہ قمر ختم ہوتی ہے, اس کی آخری آیت یہی ہے, عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر, ملیک مقتدر کا معنی ہوتا ہے پاورفل بادشاہ. وہ پاورفل بادشاہ, اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا اللہ کو دھوکہ دینے کا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا, تو سمجھ میں آ رہا ہے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, لیکن اللہ کو کہاں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو علیم بھی ہے, بصیر بھی ہے, سمیع بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, ہر کے حال سے واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں کے راز کو بھی جان لیتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھ کی شعائیں کہاں جا کر ٹکرا رہی ہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. تو اس کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم تو اعتراض کرتے نہیں, اس وجہ مجھے خود کرنا پڑتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیتے, لیکن اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. جس نے رسول کو دھوکہ دیا گویا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا. اللہ نے یہ تعبیر کیا ہے, اس کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ فتح میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یعنی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ پر بیعت قرار دیا. اسی طرح وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھو اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اتنی اہمیت دی, ایسا حبیب بنایا کہ اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا, اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا. اس کو دھوکہ دینا اللہ نے اپنے اوپر تصور کیا کہ گویا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یخادعون اللہ کا یہ مطلب ہے. یخادعون اللہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, در حقیقت اس کا معنی ہے وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا, اور ایمان والے یعنی صحابہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا دے رہے ہیں؟ بظاہر اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اندرون خانہ ان کی ساری محبتیں کافروں کے لیے ہیں, مسلمانوں کے راز بھی فاش کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دل کے اندر کفر اور شرک والی بیماری موجود ہے. یہ بیماری لگ گئی ہے ان کو. بیماری ہمیشہ باہر سے آیا کرتی ہے, اپنے اندر کی چیز نہیں ہوا کرتی. انسان تندرست اور صحت مند ہے, جو بیماری ہوتی ہے وہ کسی عارضے کی وجہ سے آتی ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بیماری قرار دیا کفر اور شرک کو. اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ روحانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. روحانی بیماری اصل نہیں ہے, اصل اس کی فطرت اسلام کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ ان یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, حق لے کر آتا ہے پیدائشی طور پر, لیکن آگے ماں باپ کی تربیت اس کو ایسی ملتی ہے, یا اس کو وہ یہودی بنا دیتے ہیں, یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, یا اس کو مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں.
اصل فطرت اسلام کی ہے. اب اسلام کی فطرت ہر چاہے کافر کا بچہ پیدا ہو چاہے مسلمان کا, اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر بیماری باہر سے ڈالی جاتی ہے, اس کے ماں باپ اس کے دل میں بیماری ڈال رہے ہوتے ہیں کفر اور شرک کی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کو بیماری سے تعبیر کیا, فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں مرض موجود ہے کفر اور شرک کا. فزادہم اللہ مرضا, پھر اللہ بھی ان کو ایسی ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کا مرض اور بڑھتا چلا جائے, اللہ بھی بڑھا دیتا ہے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے. یہ دنیا میں تو خوش ہو جاتے ہیں, ہم نے فلاں کو دھوکہ دے دیا, ہم نے فلاں کو پاگل بنا دیا, ہم نے فلاں کو بے وقوف بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وہ جب آئیں گے نا, اپنے انجام کو پہنچیں گے, پھر پتہ چلے گا بما کانوا یکسبون, کس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس چیز کی بنا پر جس کی وہ تکذیب کر رہے ہیں, حق کو جانا بھی ہے, برحق بھی مان رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے. شیطان والا کفر ہے ان کے اندر, شیطان اللہ کو جانتا تھا, برحق مانتا تھا, لیکن اللہ کی مانی نہیں, دل میں اس کے کفر موجود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان کو کہا جاتا ہے نا زمین میں فساد نہ مچاؤ. فساد کیا تھا؟ مسلمانوں کی جاسوسیاں کرتے تھے, مسلمانوں کے راز لے کر کافروں کو دے کر آتے تھے. جب جنگ ہوتی تو مسلمان مصیبت میں پھنس جاتے. اس طرح یہ فساد فی الارض کر رہے تھے. اس لیے کہتے ہیں نا جاسوس کی سزا قتل ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کے بھی ہاتھے چڑھ جائے, کافروں کے ہاتھ چڑھ جائے مسلمانوں کا جاسوس قتل, اور کافروں کا جاسوس مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ جائے قتل. جاسوس کے ساتھ رعایت نہیں کرنی چاہیے. جن حکومتوں نے بھی, جن سلطنتوں نے بھی جاسوسوں کے ساتھ رعایت کی ہے نا, ان کا انجام بہت برا ہوا ہے. آج کل ایک میڈیا پر ڈرامہ چل رہا ہے نا ارطغرل والا, وہ جاسوس کے ساتھ تھوڑی بہت رعایت کر لیتے ہیں, انجام کتنا گندا نکلتا ہے. سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں جاسوسوں کا کردار بہت بڑا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں کامیاب ہوا؟ وہ جاسوس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا تھا. جاسوس آیا, اگر راز مل گئے ٹھیک ہے, نہیں ملے قتل تو لازمی ہے. جاسوس کو زندہ چھوڑنا اس کی کتاب میں ہی نہیں لکھا تھا. یہی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کامیابی سے جنگیں لڑ رہا تھا, اور اپنا اس نے جاسوسی نظام اتنا وسیع کیا ہوا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی چیف جسٹس کی بھی تنخواہ نہیں تھی جتنی اس نے جاسوس کی مقرر کی ہوئی تھی. کیوں؟ تاکہ اگر میرا جاسوس پکڑا جائے اور اس کو بڑے پیسوں کی آفر ہو جائے دشمن کی طرف سے, تو وہ راز نہ اگل دے. اس کو پیسہ اتنا دے دیا جائے کہ اس کو کافروں کی پیشکش نیچی نظر آئے, تاکہ وہ ہمارا راز ہی نہ اگلے, ہمارے ساتھ پکا رہے. یہ وجہ تھی اس کی کامیابی کی. تو منافقین فری فنڈ میں جاسوسی کرتے تھے. دھوبی کی کتی, نہ گھر کی نہ گھاٹ کی, وہ حال تھا ان منافقوں کا. نہ مسلمانوں میں اپنی عزت بنا سکے, نہ کافروں میں عزت بنا سکے. وہ کیسے؟ وہ آگے آ جائے گا, آگے لفظ آ جائے گا. کافر بھی ان پر یقین نہیں کیا کرتے تھے, وہ بھی سوال کرتے تھے یار تم فیصلہ تو کرو کن کے ساتھ ہو. ان کو بیچاروں کو بتانا پڑتا تھا انا معکم, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کافروں کو بھی اعتماد نہیں تھا ان پر, تبھی وہ یہ سوال کرتے تھے. تو بات وہی ہوگی نا, دھوبی کی کتی, نہ گھر کی نہ گھاٹ کی. منافقوں کا حال یہی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دل میں کفر شرک کی بیماری تھی, اللہ نے بھی اس بیماری کو اور بڑھا دیا. کیوں؟ ان کا انجام ایسا بنانا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكسبون, بوجہ اس کے کہ جو وہ تکذیب کر رہے تھے, دین حق کو جھٹلا رہے تھے, اس وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان کو کہا جاتا تھا یار جاسوسیاں کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ, تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے قالوا انما نحن مسلمون, نہیں نہیں نہیں, ہم فسادی تھوڑی, ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. ہم جیسا مخلص ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے تو بطور اصلاح کے کہا ہے. آج کل بھی ایسے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں, کسی کا راز آؤٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اگلا ذلیل ہو جائے. جب وہ آ کر کہے یار تم نے ایسا کیوں کیا ایسے, یا کبھی کبھار اپنی طرف سے جھوٹی بات کر دیتے ہیں, فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا, فلاں تو ایسا, اگلے کا دماغ خراب کر دیا. جب منہ پر بات ہوئی تو اس میں جھوٹا ثابت ہو گیا. پھر پوچھا یار تو نے ایسا کیوں کیا؟ یار میں نے تو اصلاح کی غرض سے کیا تھا. کئی ایسے ہوتے ہیں فتنے سامنے آ جاتے ہیں, پھر جان چھڑانے کا کوئی راہ نہیں نکلتی. پھر یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو اصلاح کے لیے کیا تھا, یہ تو بات ہمارے گلے پڑ گئی. تو گلے تو پڑنی تھی نا جب جھوٹی بات کا سہارا لوگے. تو منافقوں کا بھی حال یہی تھا. قالوا انما نحن مسلمون, نہیں نہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ, ہم فسادی تھوڑی ہیں. الا انہم هم المفسدون, اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں خبردار یہی لوگ ہیں سب سے زیادہ فساد مچانے والے. ولکن لا یشعرون, لیکن ان کو اس چیز کا ابھی ادراک نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں رہے. ان کا فساد جب ان کے سامنے آئے گا پھر ان کو پتہ چل جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسا جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, تو یہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ الا خبردار, انہم هم السفهاء, یہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں. ولکن لا يعلمون, لیکن یہ سمجھ نہیں رہے. دیکھو کافروں نے اور بھی بڑی بڑی باتیں کی اسلام کے خلاف, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب اس طرح نہیں دیا. مثال کے طور پر سورہ قصص میں
یہ سورہ شعراء میں غالباً فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ چل رہا ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم تعقلون. یہ یعنی آپس میں سوال جواب چل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام رب کی تعریف کر رہے ہیں اور فرعون جو ہے وہ رد کر رہا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب نہیں دے رہے, ایک اور تعریف کر رہے ہیں. سمجھے نا. لیکن جب صحابہ کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب نہیں رکھا. جس نے صحابہ پر انگلی اٹھائی اللہ نے فٹ کر کے جواب دیا. کون ہوتے ہیں صحابہ کو بے وقوف کہنے والے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ یہ سبق کل انشاءاللہ اس کا درس دے دیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو, دیے عظمتوں کے جلاتے چلو. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.